بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ دعا اور بد دعا میں کیا فرق ہے اور کسی کے خلاف بد دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سیدنا معروف قرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ لوگوں کے ہمراہ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے کہ راستے میں لوگوں کا ایک گروہ رقص و سرود اور شراب نوشی وغیرہ میں مصروف تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ کے ساتھیوں نے آپ سے عرض کی کہ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو غرق کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند فرمائے اور کہا کہ یا اللہ، جس طرح یہ لوگ اس جہان میں عیش اور خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، اگلے جہان یعنی آخرت میں بھی انہیں عیش و عشرت نصیب فرما۔ آپ کے ساتھیوں نے عرض کی کہ حضور، آپ نے جو دعا کی ہے اس میں کیا راز ہے؟ ہم سمجھ نہیں سکے۔ آپ نے فرمایا، جس سے دعا کی ہے وہ اس راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ نوجوان شراب زباب پھینک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے برے کاموں سے توبہ طائب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ کسی کے غرق ہوئے بغیر اور کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے بغیر ہی ہمیں ہماری مراد حاصل ہو گئی۔ دعا ہماری زندگی کی اہم عبادت ہے اور اپنے رب کریم سے حاجتیں ماننے کا اہم اور آسان ذریعہ ہے۔ دعا کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ نمبر 2، کسی قسم کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک وہ جس میں اپنی یا کسی اور کی بھلائی، خیر خواہی یا نفع شامل ہوتا ہے، جیسے نمبر 1، یا اللہ مجھے نیک بنا دے۔ نمبر 2، یا اللہ میری روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ نمبر 3، یا اللہ میرے بیٹے کو بیماری سے شفا دے، یا الہی ہمارا سارا قرضہ اتر جائے وغیرہ۔ دوسری وہ دعا جو خود اپنے یا کسی اور کے خلاف مانگی جاتی ہے، اسے بد دعا کہا جاتا ہے، جیسے نمبر 1، اللہ کرے کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، فلاں ایک روپیے کا محتاج ہو جائے، فلاں کے گھر کو آگ لگ جائے، فلاں شخص کا کاروبار تباہ ہو جائے، فلاں کے بدن میں کیڑے پڑیں وغیرہ وغیرہ۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ دونوں قسم کی دعاؤں کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مرغا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اذان دیتا تو آپ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک رات مرغے نے اذان نہ دی تو آپ نماز کے لیے بیدار نہ ہو سکے۔ صبح اٹھ کر آپ کو اس معاملے کا بڑا صدمہ پہنچا اور آپ نے کہا کہ آج میرے مرغ کو کیا ہو گیا، اللہ اس کی آواز ختم کر دے۔ چنانچہ اس روز کے بعد کبھی کسی نے اس مرغ کی آواز نہیں سنی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا، اب کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا مت کرنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جس کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن درد محسوس کرتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف دعا کرنے لگتا ہے؟ دیکھا جائے تو اس کا سبب غصہ، حسد، جیلسی، بغض و کینہ یا سامنے والے کا ظالم اور گناہوں میں مبتلا ہونا ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے ناحق بد دعا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ کسی کے حق میں کسی مصیبت کے آنے کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا کرے، نہ کہ اس کے حق میں بد دعا کرے۔ البتہ شریعت نے بعض صورتوں میں بد دعا کی اجازت بھی دی ہے۔ چنانچہ مظلوم کے لیے ظالم کے خلاف بد دعا کرنا جائز ہے، لیکن اس صورت میں بھی اسے معاف کرنا افضل ہے۔ پھر اگر ظالم مسلمان ہو تو اس میں اعتدال ضروری ہے کہ جتنا ظالم نے ظلم کیا اس کے بقدر اس کے خلاف بد دعا کرے،
اور اگر ظالم کافر ہو تو اس کے خلاف مطلقاً بد دعا کرنے کی اجازت ہے، جس طرح چاہے بد دعا کرے۔ اس طرح کفار کے خلاف یا ظالم اور بے دین حکمران کے خلاف یا کسی بد عقیدہ شخص کے خلاف بھی بد دعا کرنا جائز ہے۔ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو تو ایسے شخص پر بد دعا اس کے مرنے کی دعا کرنا درست ہے۔ مسلمان کے لیے بد دعا کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، سنی مسلمان اگر کسی پر ظالم نہیں تو اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعا ہدایت کی کرے کہ جو گناہ کرتا ہے چھوڑ دے، اور اگر ظالم ہے یعنی مسلمانوں کو اس سے ایذا یعنی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بد دعا میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، کسی مسلمان پر سے بد دعا ہرگز نہ کریں کہ تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو اور تو آگ جہنم میں داخل ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس عمل سے منع کیا گیا ہے۔ کسی ظالم سے امید توبہ اور ترک ظلم کی امید نہ ہو اور اس کا مرنا یعنی تباہ ہونا مخلوق کے حق میں اچھا ہو تو ایسے شخص پر بد دعا درست ہے۔ نمبر 4، ظالم کے خلاف دعا کرنے والا اپنا بدلہ لے لیتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ نمبر 5، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو وہ اتنی ہی بد دعا دے جتنا ظلم کیا ہے، اس سے آگے مت بڑھے، اور اگر اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بد دعا دینے سے روکا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم نہ اپنے آپ کو بد دعا دو اور نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس عطا کا بھی سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہو۔ حضرت سیدنا زبیب بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے ان کا گھوڑا چوری کر لیا جس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے پکڑنے کے لیے نہ تو نماز توڑی اور نہ ہی پریشان ہوئے۔ کچھ لوگ تسلی دینے کے لیے آئے تو فرمایا کہ میں نے اسے رسی کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ عرض کی گئی کہ آپ نے اسے بھگایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں گھوڑے سے زیادہ پسندیدہ کام یعنی نماز میں مصروف تھا۔ لوگ چور کے لیے بد دعا کرنے لگے تو فرمایا کہ اسے بد دعا نہ دو اور اچھی بات کرو، کیونکہ میں اپنا گھوڑا اس پر صدقہ کر چکا ہوں۔ ظالم کے خلاف بد دعا کرنا چاہیے تو اس کے اہل خانہ کو اس بد دعا میں شامل نہ کرے جب تک کہ وہ ظالم کے ظلم کے ذمہ دار اور اس کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ محترم ناظرین، ہمیں ظلم کرنے اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ جس طرح خیر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح بد دعائیں یعنی کسی آدمی کے خسارے، مصیبت یا پریشانی کے لیے کی گئی بد دعاؤں کی قبولیت بھی ممکن ہے۔ اس لیے کسی کو بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور وہ بد دعا قبول کر لی جائے۔ اسلام کے آداب میں کسی مسلمان کے لیے ناحق بد دعا کرنا جائز نہیں، بلکہ کسی کے لیے دنیا یا آخرت کی مصیبت پڑنے کی تمنا کرنا بھی ناجائز ہے، سوائے اس صورت کے کہ ظالم یا جابر کے لیے بد دعا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کسی کی بری بات کا بآواز بلند کہنا
پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو۔ اسے ظالم کا ظلم ظاہر کرنے کی اجازت ہے اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم و جابر کے حق میں مظلوم کو بد دعا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ کسی کو ناحق بد دعا دینا منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر چلنے کی طاقت عطا فرمائے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہم اپنی ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔